ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے نعمان عبدالمجید سے who happens to be an economist کہ وہ اس اکنامک سروے آف پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں. نعمان صاحب اوور ٹو یو. تھینک یو سائن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکنامک سروے جیسے ایز یو سیٹ کہ ایک مکس پکچر جو ہے پریزنٹ کر رہا ہے. 2.7% کی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے جو جون کے اندر آنی ہے, although اس کے لیے بھی لاسٹ کوارٹر میں اکانومی نے 5+% سے گرو کرنا ہے, بٹ دیز آر ہائی لیول نمبرز. دیکھیں میں جس طریقے سے ایک اگر براڈلی ایک عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہوں اس کو, تو میکرو اکنامک لیول پر نمبرز کی حد تک تو اسٹیبلائزیشن موجود ہے, لیکن جو گراؤنڈ لیول پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ سیویئرلی امپیکٹڈ ہے. اس کے لیے چاہے آپ اکنامک سروے کے نمبرز دیکھ لیں, یا چاہے فار ایگزامپل ابھی ایک بقرعید کا سیزن گزرا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مویشی منڈی میں جو لائیو سٹاک انڈسٹری ہے, کیونکہ لائیو سٹاک انڈسٹری کی سب سے بڑا بیرومیٹر یہ ہوتا ہے کہ بقرعید میں جو ہے پرچیزنگ کیسے ہوتی ہے, ان کی پرفارمنس, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی انڈیکیشن ہوتا ہے کہ عام آدمی کا پرچیزنگ پاور کتنا ہے. تو آپ دیکھیں اس مرتبہ جو آپ کی جو پرچیزنگ تھی کافی سیویئرلی امپیکٹڈ تھی. اسی طرح وہ تمام انڈسٹریز مثال کے طور پر جیسے لارج اسکیل انڈسٹری ہے, ہماری لارج انڈسٹری جو کہ مین آئی وڈ سے کہ امپلائمنٹ جنریٹر ہے, 1.5% سے کانٹریکٹ ہوئی ہے. لیکن جو سب سے ورثم بات ہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, کہ ایک ایسا ملک جو کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایگریرین زرعی اکانومی کہتا رہا ہے, اور یہ ہم کافی عرصے سے آپ کے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے ہم جو ہے تقریباً 10 ارب ڈالر کی سال کی ایگری کی امپورٹس کر رہے تھے, لیکن اب سچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے, اور آنے والے سالوں میں ہماری بہت ساری کی کراپس ایسی ہیں جس کو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے یہ ہوگا مثال کے طور پر کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری فار ایگزامپل ہے, وہ اب تقریباً جو ہے اس کا ایک بڑا میجر پورشن جو ہے وہ امپورٹنٹ کاٹن کے اوپر ڈپینڈنٹ آلریڈی بھی ہے, مزید بھی ہو جائے گا. اب یہ بھی ایک ورثم بات ہے, کیونکہ کوئی بھی انڈسٹری آپ اگر چلاتے ہیں لوکل را مٹیریل کے بجائے امپورٹڈ را مٹیریل پر چلاتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ویلیو ایڈ کا مارجن ہے اور فارن ایکسچینج کا مارجن ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے. تو یہ ساری انڈیکیشنز ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں, انفلیشن انڈر کنٹرول ہے, ٹھیک ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی, انفلیشن انڈر کنٹرول ہے, انٹرسٹ ریٹس کم آ گئے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ اس سال میں کم ہوئے ہیں تو اگلے سال گورنمنٹ کے پاس فسکل اسپیس کافی کریٹ ہو جائے گی. ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ایک اور چیز جو امپورٹنٹ فائنانس منسٹر نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ایگزیکیوشن جو ہے, ہم جو بھی اہداف رکھ رہے ہیں, کیونکہ جب ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اہداف رکھنا یا کوئی بھی پالیسی بنانا از ناٹ اونلی تھنگ, یا فنڈنگ کا اویلیبل ہونا بھی کافی نہیں ہوتا, لیکن اس کی ایگزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری جو سوشل ڈیولپمنٹ ہو ہے یا دیگر معاملات ہے, اس میں ایگزیکیوشن کا بہت بڑا ایشو ہے جو اسپیشلی پروونشل لیول کے اوپر اس کو گورنمنٹ نے ایڈریس کرنا ہوگا. آل ان آل اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر ہم اگلا سال دیکھتے ہیں تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس سال ایک پالیسی کلیئرٹی موجود ہے. جو کانٹریکشن اکانومی میں ہوئی ہے یہ انڈرسٹوڈ تھی. ہم جب لاسٹ ایئر آئی ایم ایف سے ڈیل نیگوشیٹ ہو رہی تھی, یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ اکانومی میں کانٹریکشن, جب بھی کوئی ملک اکانومی آئی ایم ایف کے اندر ہوتا ہے, اور ہم تو چونکہ مستقلی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہوتے ہیں, مجھے تو مستقبل ماضی قریب میں تو یاد نہیں پڑتا کہ کب ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر نہیں تھے. اور لاسٹ تھنگ یہ کہ 25واں ہمارا آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے اس وقت, اور دنیا کی تمام ممالک میں سے ہائیسٹ نمبر آف آئی ایم ایف پروگرام پاکستان نے اویل کیے ہیں.